اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ذوالنورین ہیں، دو نوروں والے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ ذوالبشارتین، دو بشارتوں والے ہیں، دو بشارتوں والے۔ دو مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو جنت کی بشارت دی ہے، دو مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے۔ ایک مرتبہ جب مسجد نبوی کے اندر غزوہ تبوک، جیش الاسرا کے وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا اعلان فرما رہے ہیں تو سیدنا عثمان غنی، مختصر بات کرتا ہوں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ کے اعلان پر رسول اللہ اعلان کرتے ہیں جہاد ہے، جہاد کے لیے مال چاہیے، جیش الاسرا ہے، دور کا سفر ہے، کفار کے ساتھ مقابلہ ہے، اور مسلمانوں کو، مجاہدین کو سامان جہاد چاہیے، سامان حرب چاہیے۔ تو سیدنا عثمان غنی اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ 300 اونٹ پیش کرتا ہوں، 300 اونٹ سامان کا لدا ہوا پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک فرماتے ہیں عثمان بیٹھ جاؤ، پھر اعلان فرماتے ہیں نبی پاک، پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ 300 اونٹ اور پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک فرماتے ہیں عثمان تم بیٹھ جاؤ، مبارک ہو تمہیں، تم بیٹھ جاؤ، تمہارا یہ جذبہ مبارک۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں جہاد میں حصہ ڈالیے، مجاہدین کو ضرورت ہے۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ 300 اونٹ اور پیش کرتا ہوں، 900 اونٹ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات جہاد کے لیے پیش کرنے والی ذات ہے۔ اور پھر نبی پاک نے اعلان فرمایا، ممبر مصطفیٰ سے اعلان ہوتا ہے جہاد میں حصہ ڈالیے۔ سیدنا عثمان غنی پھر کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ 100 گھوڑا، 100 گھوڑا پورے سامان حرب سے لیس، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں مجاہدین کے لیے۔ یہ بات جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہی، 100 گھوڑوں کا اعلان کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے آپ کا چہرہ تمتما رہا ہے، اپنے جانثاروں کے ان جانثاری پر خوش ہو رہے ہیں، خوشی کے آنسو نکل رہے ہیں۔ جو ہی نبی پاک کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، سیدنا عثمان غنی نیچے ہوتے ہوتے اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں اور اپنے گھر سے اشرفیوں کی تھیلیاں، سونے کی تھیلیاں لے کر وہ آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ بھی قبول فرمائیے، عثمان کے گھر میں یہ فالتو مال پڑا ہوا تھا، اسے جہاد میں استعمال کیجئے۔ نبی پاک نے وہ سونے کے اشرفیوں کی تھیلیاں اپنے جبے کے اندر، اپنی قمیض کے اندر، اپنی جولی کے اندر ڈالی اور ہاتھ پھیر رہے ہیں، ایسے ان جولی کے اندر، ان اشرفیوں کے اندر ہاتھ پھیر رہے ہیں، اور بار بار کبھی عثمان کو دیکھتے ہیں، کبھی سونے کی اشرفیوں کو دیکھتے ہیں، اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ سن لو، گواہ ہو جو آج کے بعد عثمان جو کچھ مرضی کرے، عثمان کو جنت سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آج کے بعد عثمان کو جنت سے کوئی نہیں روک سکتا، یہ جنت میری ہے اور میں عثمان کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اور پھر دوسری مرتبہ ذوالبشارتین، دوسری مرتبہ جب مدینے کے لوگ، ان کے پاس پینے کے لیے پانی کوئی نہیں، کھارا پانی پیتے ہیں، نمکین پانی پیتے ہیں، ایک یہودی کا کنواں ہے جس کے اندر میٹھا پانی ہے، باقی سارے کنووں کے اندر کھارا پانی ہے۔ صحابہ، مسلمان، مدینے کے لوگ پریشان ہیں، یہودی تنگ کرتا ہے، اپنے یہودیوں کو برتری دیتا ہے، ترجیح دیتا ہے، لائن لگتی ہے پانی لینے کے لیے جس طرح آج کل چینی لینے کے لیے لگ رہی ہے۔ اس وقت بھی یہی ہوتا تھا، یہودی جو اپنے تھے ان کو پہلے پانی دے دیا جاتا، جب مسلمان کی باری آتی تو دکان بند۔
مسلمانوں کی باری، مسلمان اپنی باری پر پہنچتا دکان بند کہ پانی نہیں ہے. آج بھی یہی ہو رہا ہے. جو اپنے ہیں، قریبی ہیں، ان کے لیے سارے دروازے کھلے ہیں، چینی لے کر جو مرضی لے جائیں. لیکن جب غریب نادار اس دروازے پر پہنچتا ہے، دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، جا تیرے لیے چینی نہیں ہے. یہ عمل جو آج ہو رہا ہے اسی عمل کے ساتھ مناسبت رکھا جا رہا ہے. یہ یہودیوں والا عمل ہے، مسلمانوں والا عمل نہیں. مسلمان کا عمل کیا ہوتا ہے؟ جب رعایا پر، عوام پر مشکل وقت آتا ہے تو حکمران اپنے دروازے کھول دیتے ہیں. یہ مسلمانوں کا عمل ہے. میرے محبوب کا حکم ہے کہ کنواں خریدنا ہے. اب عثمان کو قیمت نہیں پوچھنا، محبوب کے حکم کی طرف دیکھنا ہے. کہا 40,000 دینار کا کنواں. کہا یہ لے دینار 40,000 کنواں ہمارے حوالے کر. لکھ دے. کاغذ پر لکھا آج کے بعد یہ کنواں عثمان کے حوالے کرتے ہیں. وہ کاغذ لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ یہ لیجئے کنواں آپ کے قدموں میں رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا صحابہ سنو، میں پھر بشارت دیتا ہوں کہ میرے عثمان کو جنت سے کوئی نہیں روک سکتا.